بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان و کفر دین اسلام کی وہ بنیادی حقیقتیں جو ہر حال میں سچی اور برحق ہیں، ان کو سچے دل سے مان لینا اور ان کی تصدیق کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے حق کو سچے دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا ہے وہ سچ اور برحق ہے۔ ان میں سے ایک بات کا انکار بھی کفر ہے۔ وہ مسلمان کے دور دراز دیہاتوں اور جنگلوں اور پہاڑوں کے رہنے والے ہوں جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی دینی ضرورت کے منکر نہ ہوں اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، یا بالفاظ دیگر اس بات پر اجمالاً ایمان لائے ہوں کہ اسلام سچا دین ہے اور اس کا ہر حکم سچا ہے، اس کی ہر بات، ہر خبر اور اس کے تمام فرمان سچے۔ عقیدہ ایک۔ اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے۔ اعمال بدن تو اصلاً جزو ایمان نہیں رہا اقرار۔ اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملا تو عند اللہ مومن ہے، اور اگر ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا تو کافر ہے، اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا۔ نہ اس کی جنازہ کی نماز پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر عند اللہ مومن ہے اگر کوئی امر خلاف اسلام ظاہر نہ کیا ہو۔ عقیدہ دو۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریاتی دین سے ہے، اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو۔ اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے، دل میں انکار نہیں۔ ہاں، شرعاً ایسی مجبوری آڑے آ جائے جس میں جان جانے کا غالب گمان ہے، یعنی اسے مار ڈالنے یا اس کا عضو کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی گئی ہے، تو اسے معاذ اللہ کلمہ کفر زبان سے جاری کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط اب بھی یہی ہے کہ جان دے دے مگر کلمہ کفر زبان سے نکال کر اسلام سے نہ ہٹے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بالا اکراہ شرعی مسلمان کلمہ کفر صادر نہیں کر سکتا۔ ایسی بات وہی شخص زبان پر لائے گا جس کے دل میں اسلام کی اتنی ہی وقت ہے کہ جب چاہا اس کا انکار کر دیا اور کلمہ کفر زبان سے نکال دیا، جبکہ ایمان تو ایسی تصدیق قلبی اور یقین محکم کا نام ہے جس کے خلاف کی اصلاً گنجائش نہیں۔ عقیدہ تین۔ جب تک دل میں تمام ضروریات دین کی تصدیق، یقین اور اسلام کی حقانیت پر یقین کامل باقی ہے، کبیرہ گناہوں میں گرفتار مسلمان ہی ہیں اور جنت میں جائے گا، خواہ اللہ عز و جل اپنے محض فضل سے اس کی مغفرت فرما دے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بعد یا اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر بخشا جائے، اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا۔ یا یوں کہہ لو کہ گناہ کبیرہ کرنے سے اگرچہ قصدن کیا ہو، آدمی کافر اور ایمان و اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور مسلمان برادری سے نہیں نکلتا۔ عقیدہ چار۔ ایمان و کفر میں واسطہ نہیں، یعنی آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر، تیسری صورت کوئی نہیں کہ نہ مسلمان ہو نہ کافر۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ ہم بوجہ شبہ کے کسی کو نہ مسلمان کہیں نہ کافر۔ عقیدہ پانچ۔ مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر جاننا ضروریاتی دین سے ہے، اگرچہ کسی خاص شخص کی نسبت پہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللہ کفر پر ہوا، تا وقت یہ کہ اس کے خاتمے کا حال دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو، مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعاً کفر کیا ہوا اس کے کفر میں شک کیا جائے کہ قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ خاتمہ پر بنا روز قیامت اور ظاہر پر حکم شرع کا مدار ہے، تو جس نے کفر کیا فرض ہے کہ ہم اسے کافر ہی جانیں اور خاتمہ کا حال علم الہی پر چھوڑ دیں۔ جس طرح ظاہراً جو مسلمان ہوا اور اس سے کوئی قول و فعل خلاف ایمان صادر نہ ہوا ہو، فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی مانیں، اگرچہ ہمیں اس کے خاتمے کا حال بھی معلوم نہیں۔ اس زمانہ میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جہاں جتنی دیر اسے کافر کہو گے اتنی دیر اللہ اللہ کرو کہ یہ ثواب کی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ کافر کافر کا وظیفہ کر لو، مقصود یہ ہے کہ اسے کافر جانو، اور پوچھا جائے تو قطعاً کافر کہو، نہ یہ کہ اپنی صلح کل پالیسی سے اس کے کفر پر پردہ ڈالو۔